بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، مصیبت نہیں۔ دنیا کی زندگی اس میں پائیداری نہیں، آخرت کی زندگی میں پائیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا ہے، لہذا سورۃ تکاثر کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کمانے کی حرص نے، مال کی بہتات نے، مال کی کثرت نے، ایک دوسرے سے زیادہ دنیا کمانے کی حرص نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اتنا غافل کر رکھا ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر، اس کے مشاغل میں رہ کر اپنے پروردگار کو اور اس کے احکامات کو بلا بیٹھتے ہو، اور دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، حتی زرتم المقابر، اور تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ عن قریب تم جان لوگے کہ کون سی زندگی زیادہ بہتر ہے، دنیا کی چند روزہ زیب و زینت، یا فرمایا کہ آخرت کی ابد الآباد اور ہمیشہ کی زندگی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ نے پھر فرمایا، پھر عن قریب تم یہ بات خوب اچھے سے جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بار فرمایا کہ تم عن قریب یقینی علم کے ساتھ یہ چیز جان لوگے، لترون الجحیم، اور نہ صرف جان لوگے بلکہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو گے، اور تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دو گے۔ لترون الجحیم، ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور فرمایا کہ یقینی علم سے اس جہنم کو دیکھ لو۔ کفار مشرکین کہ جہاں اور عقائد تھے، وہاں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس دنیا کے اندر ہی ہماری زندگی، اور اس دنیا کے اندر ہی ہم جب مر جائیں گے اور مر کر ہڈی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے، تو اس دنیا کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یعنی بعد الموت کے، قیامت کے دن کے وہ قائل نہیں تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔
اللہ فرما رہا ہے ضرور تم اس چیز کو دیکھو گے، عالم بالا کی وہ تمام چیزیں جس کا تم ابھی انکار کر رہے ہو، اپنی چشم سے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرو گے، جہنم کو بھی دیکھو گے، جنت کو بھی دیکھو گے، پل صراط کو بھی دیکھو گے، اور فرمایا کہ محشر کے میدان کو بھی دیکھو گے، اور ہر چیز کا اپنی آنکھوں سے صاف مشاہدہ کرو۔ قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ جب جو لوگ جنتی ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، ان کو بھی جہنم دکھائی جائے گی، اس لیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ جہنم سے بچنا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم جس عذاب سے بچ کر آ رہے ہیں، جس وادی سے ہم بچ کر جنت میں آئے، وہ کتنی خطرناک گھاٹی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ پھر اللہ نے آخری آیت میں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ عزیزو دوستو، اللہ کی اگر نعمتوں کو ہم شمار کریں اور اللہ کی ہم نعمتوں کو اگر ہم گنیں تو اتنی نعمتیں صبح سے شام تک، اور صبح اور شام اور پورے سال اور پوری زندگی بارش کی طرح اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان کو گنیں اور شمار کرنا چاہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جن چیزوں کا سوال ہوگا، فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کے تعلق سے سوال ہوگا، گھر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں گھر دیا تھا، ہم نے تمہیں چھت دی تھی، تم اس سے گرمی سے، سردی سے، بارش سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے السلام، ہمیں تو آدھا پیٹ کھانا بھی نہیں ملتا، جو کی روٹی ہمیں اتنی بھی نہیں ملتی کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، کیا ہم سے پھر بھی ان نعمتوں کا سوال ہوگا؟ اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم نے تمہیں جوتا نہیں دیا جو تم پہنتے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا جو تم پیتے ہو؟ پھر فرمایا کہ یقیناً تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کے اندر آپ پہنچے۔ تھوڑی دیر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ یہ دونوں اسی درمیان باتیں کر رہے تھے کہ دیکھا کہ حضور بھی تشریف لے آئے مسجد نبوی کے اندر، اور حضور نے بھی اپنے آنے کی وہی وجہ بتائی کہ بھوک سے بیتاب ہو کر اور بھوک کی شدت سے میں نکلا۔ میں دوستوں ہم اندازہ لگائیں کہ 2 مہینے تک جہاں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، ایک ہفتے کے جہاں فاقے ہوا کرتے تھے، 6 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے، تو بھوک کا کیا عالم ہے۔ چنانچہ تینوں حضرات اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، تینوں حضرات یہ ابو ایوب انصاری کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر نہیں تھے، ان کے اہلیہ نے اللہ کے نبی ان کے صحابہ کا استقبال کیا، مرحبا کہا اور بٹھایا اور کہا کہ اب ابو ایوب آتے ہی ہوں گے۔ حضرت ابو انصاری تشریف لے آئے اور بڑے خوش ہوئے، خوش آمدید کہا اور اللہ کے نبی کے لیے اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے لیے کھجوریں توڑ کر لائے، کچی بھی لائے، پکی بھی لائے، ہر قسم کی کھجوریں لائے، اور جلدی سے جا کر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور تھوڑا گوشت بھون کر لائے، تھوڑے کا سالن بنایا اور لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تھوڑا سا سالن روٹی پر رکھ کر فاطمہ کو بھی دے آؤ، اس نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔
चुनाचे अबू अय्यूब अंसारी हज़रत फातिमा को वो सलाम देने के लिए गए और आने के बाद सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही वो नेमतें हैं जिनके ताल्लुक़ से क़यामत में सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी शिद्दत से भूख लगी है, हमारी जान पर बनी है, और आप कह रहे हैं कि इस मौके पर जो हमें खाना मिला इस पर इस सवाल होगा। आपने फरमाया कि हाँ, इनका भी सवाल होगा, और उससे बचने का तरीक़ा ये है, आपने फरमाया कि जब खाना खाने के लिए बैठो तो बिस्मिल्लाह के साथ खाना शुरू करो, और जब खाना ख़त्म करो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ल। ये तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें शिकम सैर किया, हमें भरपेट खाना खिलाया, व अरवाना हमें सैराब किया, और हम पर इनाम किया। फरमाया ये अगर ये दुआ पढ़ लोगे तो जो तुम खाना खाओगे, जो अल्लाह की नेमतें खाओगे, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लिया जाए। लिहाजा हमें भी इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में भी सवाल होगा कि यहाँ तक फरमाया कि जो आदमी ठंडा पानी पीता है, और यहाँ तक फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो तुम्हें मकानों का साया नसीब होता है, और फरमाया कि ऐसे ही तुम जो कपड़े पहनते हो उसके ताल्लुक़ से भी, और यहाँ तक फरमाया कि अगर तुमने किसी जगह अपना पैगाम दिया, निकाह करने के लिए किसी औरत से अपना पैगाम दिया, और दूसरे मर्द ने भी उससे निकाह करने के लिए पैगाम दिया, लेकिन लड़की वालों ने तुम्हारा पैगाम कबूल कर लिया और तुमसे लड़की का निकाह कर दिया, तो अल्लाह ताला तुमसे इस बात का भी सवाल करेगा कि हमने लड़की वालों के दिल में तुम्हारा दिल नरम कर दिया, और हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया, लिहाजा फरमाया अल्लाह ने इसके बारे में भी सवाल किया जाए। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। मैं अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कोई कद्र क़ीमत नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की क़ीमत फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मच्छर के पर के बराबर भी। लौ कानत दुनिया तादिलु, कि फरमाया कि अगर मच्छर के बराबर भी अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कद्र क़ीमत होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी का भी नहीं देता। अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कीमत नहीं, इसी वजह से अल्लाह ताला ने गैरों को और काफिरों को, अल्लाह के ना मानने वालों को भरपूर दुनिया दे रखी है कि खूब मज़े उड़ा लो, दुनिया में खाओ पियो, यहीं ऐश करो, और आखिरत में तुम्हारे लिए कोई अज्र नहीं, आखिरत में तुम्हारा कोई सवाब नहीं। कि आखिरत में अज्र की मरतब होने के लिए और अमाल के मिलने के लिए मैं ये दोस्तों ये ईमान का होना शर्त है कि बंदे अगर अमाल भी करे जाएं, कितने ही अमाल कर लें, कितने ही रिफाई काम कर लें, कोई काफिर कितना सदका कर ले, कितने खैरात कर ले, गरीबों को खिला दे और बड़े बड़े अमाल खैर कर ले, लेकिन फरमाया कि अगर ईमान की उसके बाद दौलत नहीं तो उसके तमाम अमाल का बदला अल्लाह ताला दुनिया के अंदर दे दे और आखिरत में उसका कोई अज्र नहीं। एक मरतबा अल्लाह के सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे सहाबाए किराम के साथ में, और आपने देखा एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे को हाथ से उठाया और आपने फरमाया कि इसको कौन ख़रीदेगा एक दिरहम के अंदर, इस मुर्दार बच्चे को कौन ख़रीदेगा एक दिरहम के अंदर। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के सलाम ये तो किसी काम का नहीं, इसे तो कोई एक दिरहम में भी नहीं ख़रीदेगा। तो आपने फरमाया कि जितनी हिकारत और जितनी तजलील तुम्हारी निगाहों के अंदर इस बकरी के मुर्दा बच्चे की है, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कद्र कीमत इतनी भी नहीं। और आज हम देखें कि सुबह से शाम तक आज हमारी तकोदो, आज हमारी मेहनत उसी दुनिया को हासिल करने में लगी।
کہ دنیا حاصل ہو جائے، میرا اچھا مکان بن جائے، میری اچھی دکانیں ہو جائیں، میرے 2-4 پلاٹ ہو جائیں اور میرے کھیت کھلیان ہو جائیں۔ میں دوستو آج دنیا میں جتنے فسادات ہیں، جتنے جھگڑے ہیں اور جتنے آج پریشانیاں ہیں، ان سب کی ایک بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، چاچا بھتیجے سے ناراض ہے، کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد کے اوپر، دولت کی بنیاد کے اوپر اور کھیت کھلیان کی بنیاد کے اوپر۔ آپس کے اندر رنجشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، اس حقیر دنیا کی وجہ سے جس کی قیمت اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی، اللہ کے نبی نے اصول بتا دیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت فرمایا ہر خطا کی اور ہر گناہ کی جڑ۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ شرابی کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ان چیزوں کی محبت دل کے اندر ہے۔ مال کمانے کی محبت، مال کی حرص، مال کی طمع انسان کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، اور جب جائز طریقے سے اپنی خواہشات کوئی نہیں ہوتی تو ناجائز طریقے اور حرام طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے مال کمانے کی حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اسی چیز نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ آدمی سوچتا ہے کہ عمل کر لیں گے، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، کچھ اپنا بینک بیلنس کر لیں، کچھ اپنی پراپرٹی بنا لیں، بیوی بچوں کی شادی کر دیں اور بچوں کا مکان بنا دیں۔ اس کے بعد جب فرصت ملے گی 60 سال کے بعد پھر حج کر کے آ جائیں گے، کچھ وقت دعوت تبلیغ کے اندر بھی لگا لیں گے اور اس کے بعد اعمال خیر کریں گے۔ میں تو دوستو، موت یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ فرمایا کہ ہر جاندار کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس کا کوئی وقت متعین ہے۔ آدمی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ہر ایک جانتا ہے میری تاریخ پیدائش فلاں دن ہوئی، فلاں سن میں ہوئی، لیکن میرے عزیزو دوستو میرے مرنے کا دن کیا ہے یہ نہ میں جانتا نہ آپ جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم مفاتیح الغیب 5، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ فرمایا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کتنا پانی برسے گا، کہاں باڑھ آئے گی، کہاں سوکھا پڑے گا، کہاں خشک سالی ہوگی، فرمایا کہ اس کا علم کسی کو نہیں۔ موسم والے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بھاری بارش کی چیتاونا ہے اور باڑھ کی سمبھاونا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ان کے کہے کے مطابق 50% بھی خبر سچ نہیں ہوتی، اور موسم نہیں ہوتا، بادل نہیں ہوتے، لیکن آن کی آن میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایسی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ موسم والوں وہ کے بہم گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ مفاتیح الغیب 5، 5 چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بارش کب ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ کہاں اس کی موت ہوگی، کون سی سرزمین کے اندر وہ مرے گا، اپنے گھر میں مرے گا، دیش میں مرے گا، بدیش میں مرے گا، اسپتال میں مرے گا، کس جگہ اس کی موت ہوگی، فرمایا اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے علم میں۔ وما تدری بأي أرض تموت، اور ایک چیز یہ فرمائی کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ آدمی کی موت کس سرزمین میں ہوگی، وما تدری نفس بأي أرض تموت، اس چیز کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔
اس لیے میں عزیز و دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں زندگی کو غنیمت جان لیں، دنیا کی محبت کو فرمایا کہ دنیا بقدر ضرورت حاصل کرے، اور آخرت بقدر مشقت ہے، کہ جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر آدمی دنیا حاصل کر لے، اس میں تقدو کرے، بلکہ اتنا تو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جتنے سے اپنا پیٹ بھر جائے، اپنی گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کی کوشش کرنا، اس کی زیادہ کی بہتات کرنا، وہ تکاثر کے اندر شامل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ الہاکم التکاثر، دنیا کی حرص نے، دنیا کے مال کمانے کی تمنا نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ لہذا میں عزیز و دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت نکلے، آخرت کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے، آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے آئے گا، ہم جتنا اس کا مذاکرہ کریں گے، جتنا مرنے کے بعد زندگی کو بولیں گے، دنیا کی بے حقیقتی کو بولیں گے، فرمایا اتنا ہی آخرت کا یقین آئے گا، اللہ کی ذات عالی کا استحضار آئے گا، اور بندے کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دنیا کے بے حقیقتی نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔